اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، آج آپ کے سامنے قرآن مجید کے 13ویں پارے کی تفسیر پیش کی جا رہی ہے، جس طرح سے گزشتہ پاروں کی تفسیر پیش کی جا چکی ہے۔ عزیزان محترم، اس پارے میں 3 حصے ہیں۔ اولاً سورہ یوسف کا بقیہ حصہ، اور سورہ رعد کا مکمل حصہ، اور سورہ ابراہیم کا مکمل حصہ۔ پہلے حصہ جو ہے سورہ یوسف کا جو بقیہ حصہ ہے عزیزان محترم، اس کی تفصیل پچھلے پارے میں مذکور ہو چکی ہے، یعنی اس کو ذکر کیا جا چکا ہے۔ اور ایک اہم نقطہ جو کہ آیت نمبر 97 اور 98 میں ذکر ہوا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں انبیاء کو وسیلہ بنانا ہے، اور پھر اس کی تائید خود حضرت یعقوب نے بھی کی ہے۔ اس کے علاوہ خود حضرت رسول خدا اور ان کی پیروی کرنے والے ہی بصیرت رکھتے ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی جس طرح سے روایت میں آیا ہے کہ حضور کا اتم اور کامل مصداق پیروی کے لحاظ سے حضرت امیر المومنین ہیں، اسی طرح سے جس طرح سے یہ آیت جو ہے اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ آیت جو ہے اصلاً حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ دوسرا حصہ سورہ رعد کی جو چند باتیں ہیں، جس میں 5 باتیں وارد ہوئی ہیں کہ قرآن کی حقانیت، توحید، قیامت، رسالت اور متقین کی 8 صفات اور اشقیاء کی 3 علامات۔ پہلے ہم لیتے ہیں عزیزان محترم قرآن کی حقانیت، جو کہ یہ نقطہ قابل غور ہے اگر انسان اس میں غور و فکر کرے کہ قرآن کی جو صورتیں ہیں، چند صورتیں جو حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہیں، ان کی ابتدا میں عام طور پر قرآن کا ذکر ہوتا ہے، اور حروف مقطعات اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ جو مخالفین یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم جو ہے انسان کا کاوش کردہ ہے، انسان کا ایجاد کردہ ہے، تو یہ حروف مقطعات ان کی اس بات کی تردید کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ انسانی کاوش کا نتیجہ نہیں بلکہ خداوند کریم کا معجزہ ہے۔ نمبر 2 توحید۔ آسمانوں اور زمینوں اور سورج اور دنیا میں جتنی بھی تمام تر اشیاء ہیں جو بھی آپ دیکھتے ہیں، وہ تمام تر چیزیں جو وجود میں پائی جاتی ہیں، ان کا ایک ہی مالک اور ایک ہی خالق ہے، وہ ہے خداوند کریم۔ اور موت اور زندگی اور نفع اور نقصان اور جتنے بھی ایسے امور ہیں جو ان سے متعلق ہیں انسان کی ذات سے، ان کے لیے خداوند کریم نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے، بلکہ ان کی حفاظت کے لیے۔ تیسرا حصہ جو ہے قیامت۔ عزیزان محترم، مشرکوں کو تو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ وہ مردہ ہڈیوں میں کیسے زندگی ڈالے گا۔ یعنی مشرکین کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ خداوند کریم آپ کا خدا کیسا ہے کہ جو مردہ ہڈیوں میں زندگی ڈالتا ہے، آیا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ سوال کرنا اور یہ تعجب کرنا خود قابل تعجب اور قابل اعتراض ہے، بلکہ یہ نہیں کہ خداوند کریم کس طرح سے جو ہے ہڈیوں میں جان ڈال سکتا ہے۔ یعنی خداوند کریم خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وہ مردہ زمینوں کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے اور ہڈیوں میں جان ڈالنے پر بھی قادر ہے۔ چوتھا حصہ عزیزان محترم رسالت کے متعلق ہے، جو کہ آیت نمبر 7 میں وارد ہوا ہے کہ ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی رہنما، کوئی نہ کوئی ہادی، کوئی نہ کوئی رہبر، کوئی نہ کوئی لیڈر بھیجا جاتا ہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں منذرین میں سے ہوں، یعنی میں ڈرانے والوں میں سے ہوں، اور میرے بعد جو ہادی ہوگا وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، بلکہ اور کوئی نہیں۔ رسول اکرم کے حوالے سے جو ہے عزیزان محترم، جو کہ اللہ کی طرف سے رسول ہونے کے گواہ، اور اللہ اور وہ اس کے یعنی اللہ رسول کی رسالت کا اگر کوئی گواہ ہے تو یا تو وہ خداوند کریم ہے، یا وہ ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، عندہ علم الکتاب۔ وہ کون ہے؟ تو وہ ذات سوائے امیر المومنین کے کوئی اور نہیں، بلکہ جس طرح سے رسول نے فرمایا ہے کہ اگرچہ کوئی شخص ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے تو وہ سوائے علی کے کوئی اور نہیں ہے۔ اب آئیے عزیزان محترم متقین کے 8 صفات اور اشقیاء کی 3 علامات۔ متقین کی 8 صفات کون سی ہیں؟ نمبر 1 وفاداری، صلہ رحمی اور خوف خدا اور خوف آخرت، صبر، نماز کی پابندی اور صدقہ، اور برائی کا بدلہ اچھائی سے۔ وفاداری یعنی انسان اگرچہ
کسی سے وعدہ کر رہا ہے تو اس کی وفاداری اس کو وفا کرے، اور صلہ رحمی یعنی اپنے عزیز و اقارب سے صلہ رحمی کرے، بلکہ قطع رحمی نہ کرے، ان سے دور نہ بھاگے۔ تیسرا خوف خدا، یعنی انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے تو خوف خدا رکھے۔ چوتھا حصہ خوف آخرت، یعنی انسان کو چاہیے کہ اس کی زندگی کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ دیکھے کہ آیا وہ خدا کی اطاعت کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں، اگرچہ نہیں تو اسے خوف آخرت رکھنا چاہیے کہ اس کا آخرت میں کیا انجام ہوگا، اگرچہ اس نے اپنی زندگی کو خدا کی مرضی کے مطابق نہ گزارا۔ جان محترم، صبر جس کو خداوند کریم نے اپنا محبوب قرار دیا ہے، یعنی جو بھی شخص ان اللہ مع الصابرین، خداوند کریم کہہ رہا ہے، یعنی خدا بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خداوند کریم کے نزدیک صبر کرنے والے کس قدر عزیز ہیں۔ چھٹا حصہ ہے جان محترم نماز کی پابندی۔ جس طرح سے روایتوں میں آیا کہ اگرچہ انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کے تمام امور بر وقت ہو جائیں، انسان کی زندگی سکون سے بھر جائے، تو اسے چاہیے کہ اپنی نماز کو بر وقت بجا لائے۔ جب وہ خدا کی عبادت اس کے وقت پر انجام دے گا تو خداوند کریم بھی اس کے تمام امور، تمام زندگی کی سرگرمیاں بر وقت اس میں جو ہے مدد کرے گا اور بر وقت وہ بجا لائے گا۔ نمبر 7 ہے صدقہ۔ صدقہ عزیزان محترم بڑی سے بڑی مصیبتوں اور بڑی سے بڑی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اس کی معصومین نے بڑی تاکید کی ہے۔ نمبر 8 ہے عزیزان محترم برائی کا بدلہ اچھائی سے، اور یہ صفت بہت کم پائی جاتی ہے کہ لوگ باغ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں، جبکہ امام فرماتے ہیں کہ متقین کی صفات میں سے ہے کہ اگرچہ اس کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا بدلہ وہ اچھائی سے دیتا ہے۔ اب آئیے عزیزان محترم اشقیاء کی 3 علامات، جس میں سے پہلا ہے وعدہ خلافی۔ جس طرح سے ہم نے اوپر بتایا کہ متقین کی علامات میں سے ہے کہ وفاداری، تو اشقیاء کی علامات جو ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ وعدہ خلافی، وفاداری کے برعکس، اپوزٹ، اگر کسی سے وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا نہ کرنا، تو یہ اشقیاء میں شمار ہوتا ہے اس کا۔ نمبر 2 ہے عزیزان محترم دوسرا ہے اشقیاء کی علامات، جس میں سے نمبر 1 وعدہ خلافی ہے، یعنی وعدے کو پورا نہ کرنا۔ اگرچہ کسی مرد مومن سے وعدہ کیا ہے تو اگر اس کو پورا نہ کرے تو وہ شخص کس میں شمار ہوگا، اس کا اشقیاء میں، متقین میں شمار نہیں ہوگا۔ دوسرا ہے قطع رحمی، جس طرح سے وارد ہوتا ہے کہ متقین کے علامات میں سے صلہ رحمی کرنا، یعنی اپنوں سے اور عزیز و اقارب سے اپنی بات کو بنا کر رکھنا، ان سے میل محبت رکھنا، بھائی چارگی رکھنا، یہ ہے کہ صلہ رحمی۔ اس کا اپوزٹ ہے قطع رحمی، یعنی عزیز و اقارب سے دور جانا، ان سے لڑائی جھگڑا کرنا اور ان سے قطع تعلق کرنا۔ نمبر 3 ہے زمین پر فساد۔ عزیزان محترم زمین پر فساد، یعنی کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے درمیان فساد پیدا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کے درمیان اختلافات پیدا کرتے ہیں۔ تو جو شخص ایسا کرتا ہے عزیزان محترم وہ اس کا شمار نہ تو مومنین میں سے ہوتا ہے نہ متقین میں سے ہوتا ہے، بلکہ وہ جو ہے اشقیاء میں سے ہے اور خدا کا ناپسندیدہ شخص ہے۔ اب آئیے عزیزان محترم سورہ ابراہیم۔ سورہ ابراہیم میں 5 باتیں جو وارد ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ نمبر 1 توحید، رسالت، قیامت اور چند اہم باتیں ہیں اس سے متعلق، اور 6 دعائیں۔ نمبر 1 توحید عزیزان محترم۔ توحید یعنی تمام آسمانوں اور زمینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اسی نے آسمان سے پانی اتارا اور پھر آسمانوں کے لیے زمین سے مختلف اقسام کے پھل نکالے، اور پانی کی سواریوں اور نہروں کو آسمان انسانوں کا تابع کر دیا۔ نمبر 1 توحید عزیزان محترم، تمام آسمانوں اور زمینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اسی نے آسمانوں سے پانی کو اتارا اور پھر انسانوں کے لیے زمین سے مختلف اقسام کے پھل نکالے اور پانی کی سواریوں اور نہروں کو انسانوں کے تابع کر دیا، اور سورج اور چاند رات اور دن کو انسانوں کے کام میں لگا دیا، یعنی انسان کی زندگی انسان سے مسخر کر دیا انسان کے لیے۔ عزیزان محترم جو کچھ انسانوں نے مانگا اللہ نے عطا کیا، اور اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگرچہ ان کی گنتی بھی انسان کرنا چاہے تو اس کی بس کی بات نہیں ہے، اس کی قدرت سے باہر ہے، وہ قاصر ہے اس چیز سے کہ وہ اللہ کی عطا کردہ رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں جتنی اس نے عطا کی ہیں اس کو شمار کر سکے۔ نمبر 2 عزیزان محترم رسالت۔ اس کے ضمن میں کچھ باتیں یہ ہیں، وہ کیا باتیں ہیں عزیزان محترم
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے بتایا گیا ہے کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے اعراض و انکار اور عداوت اور مخالفت کا یہی رویہ اختیار کیا تھا، یعنی کہ جس طرح سے رسول اکرم کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا تو خداوند کریم نے نبی کو بتایا ہے کہ صرف تم ہی نہیں ہو اس کنڈیشن میں، بلکہ جو تم سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے وہ سب بھی ان تمام مراحل اور مشقتوں سے اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے گزر کر آگے بڑھے ہیں۔ نمبر 2، ہر نبی اپنی قوم کا ہم زبان ہوتا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، یہ پوائنٹ جو ہے سمجھنے والا ہے، جیسے کہ ہمارے درمیان پایا جاتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ تمام تر انبیاء ایک ہی زبان کے مالک تھے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح سے روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی زبان عربی نہیں تھی، ان کی زبان عبرانی تھی، اور ان کا صحیفہ جو ہے جو معجزہ خداوند کریم نے ان کو دیا وہ بھی عربی زبان میں نہیں تھا بلکہ عبرانی زبان میں تھا۔ اور پچھلی قوموں کے مکذبین کے کچھ شبہات کا ذکر کیا گیا ہے عزیزان محترم اس سورہ میں۔ نمبر 1، جیسے اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں شک، یعنی اللہ کا وجود ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں شک کرنا، اور رسول کوئی بشر نہیں ہو سکتا، جس طرح سے آج کہا جاتا ہے، نعرہ لگایا جاتا ہے رسول ہم جیسے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ رسول جو ہوگا انسانوں کے جیسا نہیں ہوگا۔ تیسرا، تقلید آبا، یعنی کہ اپنے بزرگوں کی تقلید کرنا جو گزر چکے ہیں اس کو صحیح مان لینا، اور ان شبہات کی تردید کی گئی ہے۔ دیکھیں اس میں کیا بیان کیا ہے کہ جتنے بھی یہ میں نے آپ کو بیان کیے ہیں شبہات، ان کی تردید کی گئی ہے، انکار کیا گیا ہے، اس کی رد کی گئی ہے قرآن میں۔ نمبر 3 عزیزان محترم، قیامت کافروں کے لیے جہنم اور مومنین کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ جنت کی نعمتوں اور جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر۔ روز قیامت حساب و کتاب ہو جانے کے بعد شیطان گمراہوں سے کہے گا کہ جو وعدہ خدا نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا۔ یعنی شیطان کہے گا کہ خداوند کریم نے جو بھی مومنین سے وعدہ کیا تھا، اپنے بندوں سے وعدہ کیا تھا، یقیناً وہ سچا تھا، اور میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور میں نے تم پر زبردستی نہیں کی تھی، تم خود میرے بہکاوے میں آ گئے تھے۔ جس طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں شیطان نے بہکا دیا تھا عزیزان محترم، کہ ایسا نہیں ہے، شیطان ہاتھ پکڑ کے کوئی غلط کام نہیں کراتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں قرآن میں خداوند کریم کہ شیطان جو ہے ہاتھ پکڑ کر کوئی کام نہیں کراتا، فقط وہ وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ یہ انسان کی حرکات ہوتی ہیں کہ وہ خود اس کے بہکائے میں آ کر اور اس کے پیچھے چل پڑتا ہے اور اس کی اتباع کرتا ہے۔ اب چوتھا نقطہ عزیزان محترم، اس کے اندر چند اہم باتیں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ کیا ہیں کہ شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور ناشکروں کے لیے اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب ہے۔ یعنی کیا؟ جس طرح سے خداوند کریم نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اس میں اور اضافہ کر دوں گا۔ یعنی کیا؟ یعنی اگرچہ انسان خدا کی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں پہ شکر بجا لائے تو خداوند کریم اس کو کم نہیں کرے گا، اور اس پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کو بند نہیں کر دے گا، بلکہ اس میں اضافہ کر دے گا۔ خدا خود کہہ رہا ہے کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں اس میں اور اضافہ کر دوں گا، اور ناشکروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ تو جو خداوند کریم کا شکر بجا نہیں لاتے، جو خداوند کریم کی نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں پہ شکر ادا نہیں کرتے، تو خداوند کریم کیا کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے قیامت میں ایک شدید عذاب ہے۔ نمبر 2، کافروں کے اعمال کی مثال راکھ سی ہے، اور تیز ہوا آئے اور سب اڑا لے جائے۔ یعنی کیا؟ یعنی کہ کافر جتنے بھی اعمال انجام دے دیں، جتنا ہی چاہے اچھائیاں کر لیں، لیکن وہ صرف ایک راکھ کے برابر ہے، کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے، ان کے پاس خدا کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے وہ۔ نمبر 3، حق اور ایمان کا کلمہ پاکیزہ درخت کی مانند ہے، اور اس کی جڑ بڑی مضبوط اور اس کا پھل بڑا شیریں ہوتا ہے۔ اس کی تفسیر میں آپ کے بتا دیتا ہوں، یعنی حق اور ایمان کا کلمہ پاکیزہ درخت کی مانند یعنی کیا؟ یعنی روایتوں میں آیا ہے کہ جس طرح سے آیت کی تفسیر میں شجر طیبہ سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس کی شاخ حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام، اور اس کا پھل حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین سید الشہداء علیہ السلام کو بیان کیا گیا ہے۔
اور باطل اور ضلالت کا کلمہ ناپاک درخت کی مانند ہے، اس کے لیے قرار بھی نہیں ہوتا اور وہ ہوتا بھی ہے بے ثمر۔ عزیزان محترم، جتنی بھی باطل اور ضلالت اور شیطانی طاقتیں ہیں تو ان کو دوام نہیں ہے، ان کو دوام نہیں، اگر دوام ہو بھی جائے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ یہاں پر یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی وہ درخت ایسا ہے بے ثمر، بے فائدہ ثمر۔ نمبر 4 پر اللہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کی کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اگرچہ کوئی ظالم یہ سوچے کہ وہ ظلم کر لے گا لیکن خداوند کریم اس کو نہیں دیکھ رہا، ایسا نہیں ہے۔ خداوند کریم ہر ایک مخفی شے سے واقف ہے۔ نمبر 5 آیت نمبر 27 میں جو کہ وارد ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کو ان کے قول میں ثابت قدمی عنایت کی ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ان کے قول میں ثابت قدمی اور حضرت علی کے ذریعے دیتا ہے۔ 6 جان محترم جس میں چند دعائیں ہیں، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے رب سے 6 دعاؤں کا ذکر ہوا ہے اس میں۔ نمبر 1 امن، بت پرستی سے حفاظت، اقامت الصلاۃ اور دلوں کا میلان، اور رزق اور مغفرت کی درخواست۔ امن یعنی امن و امان چاہا جناب ابراہیم نے، اس کے لیے دعا کی بت پرستی سے حفاظت جو کہ اس دور میں بڑی ہی مشہور تھی، اور اقامت الصلاۃ نماز کا قیام، اور دلوں کا میلان یعنی ایک دوسرے کے درمیان محبتوں کو پیدا کرنا، ایک دوسرے کے دلوں کو ملانا، اور رزق اور مغفرت کی درخواست۔ عزیزان محترم، یہ چند اہم نکات تھے جو کہ اس میں وارد ہوئے اور جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور یقیناً آپ اس سے استفادہ کریں گے، جو کہ تو عزیزان محترم یہ عزیزان کچھ اہم نکات تھے جو کہ امام قائم فاؤنڈیشن کی جانب سے چند تفاسیر کا دروس آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور دعا اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے، اور خداوند کریم آپ کی عبادتوں کو طاعتوں کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی جانب سے بارگاہ کریم کربلا میں نائب زیارت اور دعا گو ہیں۔